حضرت امیر خسرو اس کے بعد فرماتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. میں تجھ میں سما جاؤں تو مجھ میں سما جائے، میں تو ہو جائے تو میں ہو جا، تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہے میں اور ہوں تو اور ہے. حضور میں آپ میں فنا ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں. حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ نے شاعری کی، لیکن امیر خسرو کی شاعری اور صوفیاء کرام کی دیگر شاعری میں ایک فرق ہے. شاعری تو دیگر صوفیاء کرام نے بھی کی. امیر خسرو کی شاعری میں اور دیگر صوفیاء کرام کی شاعری میں فرق یہ ہے کہ امیر خسرو کی شاعری نے زبان کو جنم دیا، ایک زبان کو جنم دیا، ایک زبان کی بنیاد رکھی. ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی، ڈاکٹر شہزاد صاحب خوب واقف ہیں، اردو ادب کا کتنا بڑا نام. ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی صاحب کا ایک جملہ ڈاکٹر صاحب میں پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی نے لکھا اپنے مقالے میں کہ اردو کو اردو کہہ کر رسوا کیا گیا. اردو کو اردو کہہ کر رسوا کیا گیا اس لیے کہ یہ اردو نہیں تھی، اس لیے کہ یہ اردو نہیں تھی. اردو کہتے ہیں لشکر کو، اور اس کو لشکری زبان کہہ کر رسوا کیا گیا، لشکری زبان. اب میں اس کے مزید اس کے متبادل الفاظ پیش نہیں کر رہا، سنگین ہے. اس کے اہل دانش بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ڈاکٹر دانش صاحب. تو اب اس کو لشکری زبان کہہ کر رسوا کیا گیا. اچھا، وہ لشکر کہتے ہیں، وہ ایک لشکر تھا، اس میں مختلف زبانیں بولنے والے تھے، ان سے زبان اردو وجود میں آ گئی. بھائی وہ کون سا لشکر تھا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ لشکر تھا ظہیر الدین بابر کا، ترکی سے چلا تھا، ایران سے ہوتا ہوا ہندوستان آیا ترک افواج کے ذریعے. تو یہ ظہیر الدین بابر کا لشکر تھا. اس لشکر سے اردو نے جنم لیا. اب کتنی بڑی حماقت ہے، اس لشکر کو ابھی اس لشکر کا دور گزرے اس وقت سے 450 سال بھی پورے نہیں ہوئے. اب سے پیچھے جائیں، 450 سال بھی پورے نہیں ہوئے، اور اردو کی زبان کی تاریخ 700 سال پرانی ہے. 700 سال پرانی تاریخ ہے. تو اس لشکر سے زبان کیسے جنم لے سکتی ہے؟ تو اردو کے معنی ہے لشکر، لیکن یہ جو اس کو ہم اردو بولتے ہیں یہ اردو نہیں ہے، یہ ترکی کا ایک اور لفظ ہے. اب یہ ذرا سا ایک باریک بات ہے، ترکی کا ایک لفظ ہے اردو، ہم لکھتے ہیں الف رے دال واو اردو، اس کے معنی ہے لشکر. ایک لفظ ہے اردو، الف واو رے دال واو، اردو. اردو کہتے ہیں مرکز کو، اردو کہتے ہیں مرکز کو. ہندوستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن مرکزیت جس زبان کو حاصل تھی وہ اردو تھی، اردو نہیں تھی. مرکزیت اردو کو حاصل تھی، اردو کو نہیں. اور پھر ایک اور دلچسپ بات، لفظ اردو اس زبان کے لیے استعمال ہوئے ابھی 100 سال کا عرصہ بھی نہیں بیتا، 100 سال کا عرصہ بھی نہیں بیتا. غالب نے پورے دیوان میں اس کو اردو نہیں کہا، ریختہ کہا ہے. ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ریختہ کہا ہے. اردو یہ بہت، اس لفظ کی عمر بہت کم ہے، زبان 700 سال پرانی ہے. اس کا پہلا نام تھا ہندوی، ہندوی، ہندوی کے بعد اس کا دوسرا نام بنا اردو، پھر تیسرا نام بنا ریختہ، ریختہ سے بنا اردو. اب کسی بھی زبان کا اگر سرا پکڑنا ہے تو آپ کو اس زبان کا قدیم ترین نسخہ پکڑنا ہوگا کہ قدیم ترین تحریر کہاں ملتی ہے. اب کتنی دلچسپ بات ہے کہ اردو زبان کی قدیم ترین تحریر
امیر خسرو کے قلم میں ملتی ہے۔ اردو زبان کی قدیم ترین تحریر امیر خسرو نے ایک تجربہ کیا فارسی اور ہندی کے امتزاج کا، اور وہ تجربہ زکریا شیخ اشرفی صاحب نے بھی آپ کے سامنے پیش بھی کیا، جس میں آدھا مصرع فارسی میں، آدھا مصرع اردو میں، اور پھر بعد میں ایک مصرع فارسی میں، ایک مصرع اردو میں۔ زحال مسکین مکن تغافل فارسی، مجھ مسکین کے حال سے غفلت نہ برتی ہے۔ زحال مسکین مکن تغافل، ورائے نینا بنائے بتیاں، آنکھیں پھیر کر بس باتیں نہ بنائیے، آنکھیں پھیر کر بس باتیں نہ بنائیے۔ زحال مسکین مکن تغافل، ورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم اے جاں، کہ کاہے نہ لیہو لگائے چھتیاں، کاہے نہ لیہو لگائے چھتیاں ہندی، تاب ہجراں ندارم اے جاں فارسی، اور پھر اس کے بعد تو پورے مصرے انہوں نے اس میں اردو کے کہے، جہاں پہ کہ جیسے کہا کہ کسے پڑی جو جا سناوے ہمارے پی کو ہمری بتیاں، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آئے نہ بھیجی پتیاں۔ اب یہ کمال کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، پتیاں۔ یہ خط نہیں ہے، یہ خط کی مختصر شکل ہے کہ چھوٹی سی پرچی لکھ کر بھیج دی۔ تو کہا کہ نہ آپ آئے نہ کوئی پرچی ہی بھیجی، نہ آپ آئے نہ بھیجی پتیاں۔ امیر خسرو نے یہ تجربہ کیا اور یہاں سے اردو کی باقاعدہ بنیاد پڑی۔ اردو شاعری کا قدیم ترین نسخہ امیر خسرو کے دیوان میں ملے گا، اور اردو نثر کا قدیم ترین نسخہ، اردو نثر کا قدیم ترین نسخہ وہ ملے گا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کتاب میں۔ اب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے اخلاق و تصوف۔ اخلاق و تصوف یہ اردو زبان کی پہلی کتاب ہے، اس سے پہلے اردو نثر میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ تو اردو نثر کے بانی اردو نثر کا قدیم ترین نسخہ مخدوم پاک، اردو شاعری کا قدیم ترین نسخہ امیر خسرو۔ تو اردو خانقاہی زبان ہے، لشکری نہیں۔